بدبودار وہاں پر چیز تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہاں پر کون لوگ ہیں؟ تو اللہ حضرت جبرائیل فرمائے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی تھیں، یہ وہ عورتیں ہیں۔ میرے دوستو، میں نے ٹھنڈے کے موسم دسمبر میں دیکھا کہ ٹھنڈا سے ہم لوگ کوٹ، اندر کی گنجی سب پہنے ہیں، لیکن عورتیں سوٹر تک نہیں، صرف جو عام دنوں میں لباس پہنتے ہیں تاکہ مرد حضرات ہمارے کپڑوں کو دیکھیں، ہمارے حسن و جمال کو دیکھیں، وہ عورتیں کان کھول کر سن لیں کہ ہم لوگ کتنی بڑی غلطی کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی معراج کی رات میں دیکھ کر کے آئے ہیں کہ جو میری امت کی عورت اس طریقے سے اگر مردوں کو مائل کرنے کے لیے، مردوں کو دکھانے کے لیے، مردوں کو نظروں میں لبھانے کے لیے اس طریقے سے اگر زیب و زینت کرتی ہیں، ان کے جسم کو آگ کی کینچی سے کاٹی جائے گی۔ میرا آپریشن ہوا ہے گول بلاڈر کا، میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر کتنا اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، آپ جس کا آپریشن ہوا وہ خود جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کتنا اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، کتنا درد کو کنٹرول کرنے کے لیے انجیکشن لگاتا ہے، کتنی نزاکت سے اور نرمی سے کاٹتا ہے، لیکن جس کا آپریشن ہوتا ہے اس کے درد کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، اگر کسی ایک مرغ کو زندہ یہ بھون دیا جائے کڑاہی کے اندر، کس طرح وہ تڑپے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو یاد رکھیے کہ جو مرد یا عورت اس طریقے سے غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بیوی کے علاوہ دوسرے عورتوں کے لیے بنتے سورتے ہیں، یا جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر مردوں کے لیے بنتی سورتی ہیں، کس طریقے سے ان کا انجام ہوگا کہ جہنم کی آگ کی کینچی سے ان کے بدن کو کاٹا جائے گا، اور کیسے ہم کو وہ برداشت کرنے کی طاقت ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس بات کو ذہن سے یاد رکھیں، اور ایک بات یاد یہ بھی رکھیں کہ اگر نعوذ باللہ ہم دوسرے کی عورتوں کی عزت خراب کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ زنا قرض ہے، ہم کو اپنی عورتوں سے اس کو چکانا پڑے گا۔ اور الترغیب والترہیب کے اندر علامہ منذری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، من قعد علی فراش مغیبۃ قید اللہ لہ ثوبانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص کسی ایسی عورت کے پاس گیا اور جس کا شوہر باہر ہے، اس کے غائبانے میں نعوذ باللہ اپنی حرام خواہش پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک اژدہا اس آدمی کے اوپر مسلط کر دے گا۔ سوچئے کہ وہ اژدہا جب کاٹے گا، اگر ایک کمرے کے اندر سانپ آ جائے، کتنی ہی خوبصورت لڑکی ہو، ہم کو حرام خواہش پوری کرنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ سوچ لے آدمی کہ اللہ تعالیٰ ایک سانپ میرے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی نقل کیے کہ جو آدمی کہ حرمت المجاہدین کامہاتہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس حدیث کا مفہوم یہ کہ ایک آدمی جہاد میں نکلا، تبلیغ میں نکلا، خانقاہ کے لیے نکلا، دینی کام کے لیے نکلا، اور اس کے کسی آدمی کو دیکھ ریکھ کے لیے بنایا، اور وہ آدمی اس کی بیوی کرتا ہے، تو قیامت کے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدمی، تیرے غائبانے میں اس آدمی نے تیری بیوی کے ساتھ خیانت کیا تھا، تیرے بیوی کو سے اپنی جنسی تسکین کیا تھا، جس طریقے سے تیرے بیوی پر یہ سواری کیا تھا، آج میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ جتنی نیکی چاہے ساری نیکی تو اس کے لے لے۔ اللہ کے نبی فرمائے فما ظنکم، اے میرے صحابہ تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا حج، ہماری نماز، ہماری زکات، نیکیوں کے پہاڑ ہو میرے پاس، لیکن اگر کسی مرد کی بیوی کے ساتھ ہم خیانت کیے، ساری نیکی وہ آدمی دیکھ لے گا، وہاں تو ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو یہ حدیث ذہن میں رکھیں، اگر غیر کی عورت کے ساتھ ہم خیانت کرتے ہیں، ہماری پوری نیکی کی یہ گٹھری اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور ہم بھکاری کے بھکاری اور خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زنا یہ ایک قرض ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی سے ایک صحابی پوچھے کہ اللہ کے نبی،
میری عورت کے بارے میں مجھے شک ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اگر تم اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو تم غیر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرو، تم غیر کی عورتوں کو گندی نگاہ سے نہ دیکھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہارے گھر کی عورتوں کو کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اس زمانے کے اندر ہمارے پاس کوئی کہ بے حیائی کی کتنی دور ہے، اگر ہم اپنی بیٹی بہن کی عزت بچانا چاہتے ہیں ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو گندی نگاہ سے نہ دیکھیں اور گندی نیت سے نہ دیکھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری بہن بیٹیوں کو اور ہماری بیویوں کو کوئی دوسرا آدمی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ چنانچہ روح المعانی کے اندر یہ واقعہ بھی لکھا کہ زنا قرض ہوتا ہے تو ایک سونار کے یہاں 30 سال سے ایک آدمی سقا، جس کو پانی پہنچانے والے کو سقا کہتے ہیں، جس طرح گندگی صاف کرنے والے کو بھنگی کہتے ہیں، تو یہ ایک سونار تھا بڑا نیک، اس کی بیوی بھی بڑی نیک، اس کی برکت سے وہ سقا پانی پہنچانے والا بھی بڑا نیک۔ لیکن 30 سال کے بعد ایک دن سونار کی بیوی کو وہ آدمی ہاتھ شہوت کے ساتھ دبایا اور چلا گیا۔ اس کی بیوی رونے لگی، اتنا ہی دیر میں اس کا شوہر آیا اور کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تعجب کر رہی ہوں کہ 30 سال سے مجھے گندی نگاہ سے یہ آدمی نہیں دیکھتا تھا، لیکن 30 سال کے بعد آج اس نے میرا ہاتھ غلط نگاہ سے اور بری نیت سے دبایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شوہر رونے لگا۔ شوہر نے کہا کہ اس میں اس کی غلطی نہیں، میری غلطی ہے۔ میری دکان میں اس وقت ایک عورت آئی تھی، میں نے سوچا کہ بڑا حسین و جمیل عورت ہے، چوڑی پہنانے کے بہانے سے میں نے اس کے ہاتھ کو غلط طریقے سے اور بری نیت سے اور حرام طریقے سے دبایا تھا، اس لیے اللہ نے فوراً سزا جاری کر دیا، اور ٹھیک اسی وقت جس وقت میں اس عورت کے ہاتھ کو بری نیت سے دبا رہا تھا، اسی وقت میرا سقا جو نوکر تھا اس نے غلط نیت سے تمہارے ہاتھ کو دبا دیا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بچانا چاہتے ہیں تو دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ چنانچہ ایک اور واقعہ لکھا ہے یہ اسی روح المعانی کے اندر کہ ایک عالم نے تقریر کیا کہ جو آدمی کسی کی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ زنا اور غلط حرام کیا ہے، اس کو وہ قرض مرنے سے پہلے ادا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ بادشاہ بڑا نیک تھا، اس کی بیٹی بھی بڑی نیک تھی۔ بیٹی کو کہا کہ تم سادہ لباس کے اندر پورے بازار کا چکر لگا کر کے آؤ اور مجھے رپورٹ دو کہ تمہیں گندی نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ بیٹی بادشاہ کی پورے بازار، پورے شہر چکر لگا کر کے آئی، جو بھی اس کو دیکھتا سب لوگ عزت سے نگاہ نیچے کر لیتے، لیکن جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئی تو ایک نوکر نے اس کو گلے سے لگایا اور اس کے بوسہ لیا، اس کے چہرے کو چوم لیا اور یہ رپورٹ جا کر کے باپ کو دی کہ میں پورے شہر میں کسی نے گندی نگاہ سے مجھے نہیں دیکھا، لیکن ایک آدمی محل کے اندر اس طریقے سے خیانت کیا۔ بادشاہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ زندگی میں نے کسی عورت کے ساتھ آج تک کے خیانت نہیں کیا تھا، صرف ایک عورت کو میں نے گلے سے لگایا تھا اور اس طریقے سے اس کے چہرے کو چوما تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نقد یہ سزا دی کہ آج تمہارے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ جو ہوا یہ مجھے میرے کرتوت کی وجہ سے۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہم لوگ اپنے محارم عورتوں کی عزت چاہتے ہیں تو اس طریقے سے دوسروں کو عورتوں کی عزت کریں۔ اور ایک بات حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم جو لکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے اندر عورتیں پریشان ہیں کہ میرے شوہر کی نگاہ
دوسرے کی طرف اٹھتی ہے اور شوہروں کو اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی ہے، اس کی ایک مثال دیے کہ جس طرح گھر میں بہترین قورمہ بریانی پکے لیکن باہر کے وہ چائنیز فوڈ کھاتا ہو، چاؤمین چلی کھا کر کے پیٹ بھر کر کے آیا ہو، تو گھر کا بہترین کھانا اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح گھر کے اندر کتنا ہی حسینہ اور جمیلہ بیوی ہو لیکن باہر نگاہ گندی کرتا ہو، غیر عورتوں کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو اور غیر عورتوں سے تعلق رکھتا ہو، تو اپنی بیوی سے کبھی بھی اس کو پیٹ نہیں بھر سکتا، اس کی جنسی تسکین نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ غیر عورتوں کی طرف نگاہ اٹھانا چھوڑ دیں، ہم کو ہماری بیویاں اچھی لگنے لگیں گی اور غیروں کی طرف سے نگاہ ہماری اٹھ جائے گی۔ تو میرے دوستو، بہرحال آج اس جمعہ کے اندر 3 عورتوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ عورت جو بال کے بل لٹکی ہوئی تھی بال کی بے پردگی کی وجہ سے، دوسری وہ عورت جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، تیسری وہ عورت جو سینے کے بل لٹکی ہوئی تھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے غیر مردوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ اور جس طرح یہ عذاب عورتوں کو ہوگا، اسی طرح مرد حضرات اگر بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بھی یہ سزا ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی فرمائے ہیں کہ من تضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ تضمنت لہ بالجنہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جو شخص میرے لیے ایگریمنٹ کر دے اور اس بات پر گارنٹی لے لے، ضمانت لے لے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، تضمنت لہ بالجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، کہ جو شخص اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ عام طور پر جہنم میں جانے کے جو سبب ہے، ایک شرمگاہ اور دوسری زبان، اس لیے میرے دوستو زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اور بس ایک حدیث بیان کر کے کہ قیامت کے دن کتنی سخت دن ہوگا کہ کافر لوگ بھی کہیں گے کہ اے اللہ جہنم میں ڈال دیجئے، وہ قبول ہے، لیکن میدان محشر کی گرمی ہمیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن 7 لوگوں کو جو عرش کو سایہ ہوگا، بلکہ 70 انشاءاللہ کبھی وہ موضوع شروع کریں گے کہ ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک وہ عورت جو نسب والی بھی ہے، دولت والی بھی ہے، حسن و جمال والی بھی ہے اور گناہ کی دعوت دے تو وہ کہتا نہیں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس آدمی کو اللہ اپنا عرش کا سایہ دے دیں گے۔ سوچئے کہ اگر 45 ڈگری گرمی ہو اور کوئی آدمی اے سی میں جگہ دے دے کتنا سکون لگتا ہے اس وقت۔ اسی طرح کئی کروڑ گنا دنیا سے ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہوگا اور اس دن عرش کا سایہ ملے گا، سوچئے کتنی لذت ملے گی۔ اور ایک اہم بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامنی اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دے دی۔ اور جو لوگ، ایک حدیث یہ بھی یاد رکھیے کہ الزنا یورث الفقر، کہ زنا کے ذریعے غریبی آتی ہے۔ لوگ پریشان ہیں، دعا تعویذ کرواتے ہیں لیکن بدنگاہی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، حرام تعلق کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے الزنا یورث الفقر، کہ زنا غریبی لاتی ہے، غریبی کو پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کے کاروبار خراب ہیں وہ لوگ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، حرام تعلقات کو ختم کریں، اس طریقے سے انشاءاللہ ان کا کاروبار اچھا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی حالات خراب ہیں اللہ کے نبی صاف فرمائے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جس بستی کے اندر، جس محلے کے اندر زنا اور حرام کاری عام ہو جائے، سود کا لین دین عام ہو جائے، ان بستی والوں پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ میرے
میرے دوستو کبھی بھی ان حرام لذتوں سے نہ دنیا کے سکون حاصل کر سکتے ہیں نہ آخرت کا چین حاصل کر سکتے ہیں۔ آخرت کے اندر جتنی مرتبہ ہم لوگ بدنگاہی کریں گے اتنی مرتبہ اللہ کی دیدار کا کنسیشن ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم دنیا میں 1000 مرتبہ بدنگاہی کیے تو 1000 مرتبہ اللہ کے دیدار سے قیامت کے دن ہم لوگ جنت میں محروم رہیں گے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت اسی وقت ہوگی جبکہ دوسروں کی عورتوں کی حفاظت کریں، اور ان گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں اپنے تعلق دیں گے، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عفت و پاک دامنی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور عفت و پاک دامنی ہماری ماں بہنوں کو بھی نصیب فرمائے، اور دنیا کی تمام عورتوں کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔